بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے میں ثم لا يتبعون پھر نہیں پیچھے پڑ جاتے وہ اس مال کے جو خرچ کرتے ہیں منن احسان جتلانے میں ولا اذن اور نہ تکلیف دینے میں تو لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم اپنے رب کے پاس ولا خوف نہیں ہوگا خوف علیہم ان پر مرنے کے وقت ولا هم يحزنون اور نہ وہ پچھلوں کے لیے غمگین ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کا چوتھے مسئلے کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ جو خرچ کرنا ہے یہ لا الہ الا اللہ والے مسئلے کو پروان چڑھانا ہے۔ پھر خرچ کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخلاص سے خرچ کرو گے تو 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کرو گے تو 700 روپے کا بدلہ دوں گا، 100 روپیہ لکھوں گا۔ 1 بوری خرچ کرو گے تو 700 بوریوں کا تمہارے لیے ثواب لکھوں گا۔ لیکن 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ منن احسان جتلانے کے لیے خرچ نہ کرنا۔ یہ مسئلہ چل پڑا تھا کہ احسان جتلانے کے لیے خرچ نہ کرنا۔ ایک درس ہوا کہ احسان تو وہ جتلائے کہ جو اصل میں مالک ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی سب انسانوں کو روزی دینے والے ہیں، تو پھر اللہ کو احسان جتلانا یہ اچھا لگتا ہے اور مناسب ہے، اور ہمارے لیے یہ کام مناسب نہیں ہے۔ آج کا درس یہ ہے کہ احسان کا معنی کیا ہوتا ہے، اور 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے احسان قرآن و سنت کی اصطلاح میں۔ ایک احسان کا معنی ویسے مطلق اگر معنی کیا جائے تو معنی ہوتا خیر خواہی، احسان خیر خواہی کرنا۔ لیکن یہ جو خیر خواہی ہے 2 قسم کی ہے، تو گویا کہ احسان کے 2 معنی ہو گئے۔ ایک خیر خواہی ہے اپنے ساتھ، اور دوسری خیر خواہی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ اکبر کبیرہ حدیث پاک آج کے سبق کے اندر اپنے ساتھ خیر خواہی کیا ہے وہ آج ذکر کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کو خیر خواہ ہونا چاہیے، تو اپنا ہونا چاہیے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام بخاری اور مسلم کے اندر اس کی روایت آتی ہے اس طرح کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، آتے ہوئے سوال کر دیا، قال اخبرنی
الاحسان، اللہ کے رسول جی مجھے احسان کے بارے میں بتلاؤ، احسان کیا ہے؟ خیر و خائی کرنا کون سی بات ہے، لیکن آتے ہوئے جب آ رہا ہے صحابہ اکرام دیکھتے ہیں یار کوئی اجنبی انسان ہے، چہرے سے یوں لگتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ کپڑے بڑے نئے ہیں، غسل والے پانی کے قطرات بھی زلفوں سے بہہ رہے ہیں، یوں لگتا ہے نہیں کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ تو یہاں کا رہائشی ہے۔ دو چیزیں متضاد ہیں، دیکھا جائے کہ یہاں کوئی بھی نہیں پہچانتا تو لگتا یوں ہے اجنبی ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ یوں دیکھا جائے کہ نیا غسل کر کے آ رہا ہے، کپڑے بھی بڑے نئے ہیں، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، تو یوں لگتا ہے ادھر ہی کا رہنے والا ہے۔ بیٹھ گیا اللہ کے رسول کے سامنے، دو زن ہو کر بیٹھ گیا، یوں لگتا ہے کہ بڑا باادب انسان ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہے حضور کی رانوں مبارک پر رکھ دیتا ہے، یوں لگتا ہے کہ یار ادب کوئی نہیں ہے۔ عجیب صورت بنائی ہوئی ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ سوال کرتا ہے، سوال تین قسم کے کر کے سوال کرتا ہے، چار قسم کے سوال کر کے کہتا ہے صدقتا، واللہ کے رسول آپ سچ فرما رہے ہیں، لیکن سائل بھی ہے، سوال کرے تو محسوس ہوتا ہے یار یہ کوئی پڑا ہوا انسان نہیں ہے، لیکن جس وقت آگے سے کہتا ہے صدقتا تو معلوم ہوتا ہے پڑا ہوا انسان ہے۔ عجیب حال کے ساتھ حضرت جبرائیل صاحب آ گئے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، بتلانا یہی ہے کہ دیکھو میرے سارے صحابہ کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے، اور سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ غیب کے بارے میں جانتے ہوتے تو صحابہ کو پتہ چل جاتا۔ بیٹھ گیا، دو رانوں پر ہاتھ ہے، کہتے ہیں اخبرنی بالاحسان، اللہ کے رسول یہ جو انسان ہے خیر خواہی کرنی ہے تو مسئلہ بتلاؤ احسان ہے کیا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ او پوچھنے والا انسان، خیر و خواہی اپنے ساتھ یہ ہے کہ عبادت تم اللہ کی ایسے کر گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ چلو یوں نہیں کر سکتا تو اتنا تو کرنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ اپنے ساتھ خیر خواہی ہے۔ پھر ایسے معاملات میں انسان جب عبادت کرے گا تو ساری لذتوں کے ساتھ عبادت کرے گا۔ قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جاؤ، سبحان اللہ۔ سورت کا نام سورت الفجر ہے اور 30واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، اے میرا پیغمبر بے شک تیرا رب ہر وقت دیکھنے والا، ہر وقت نظر رکھنے والا ہے اپنے بندوں پر، لہذا سائلہ عبادت تو ایسا کیا کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم اس طرح کی عبادت کیا کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے آگے سے قال صدقت، بڑا سچ فرمایا اللہ کے رسول جی۔ یہ مسئلہ پوچھ کر گیا، جانے ہی لگا تو حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا
اے عمر کوئی پتہ ہے یہ کون ہے؟ جلدی کر بہر دے کر وہ ابھی جا رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ خود عین الیقین ہو جائے۔ دیکھنے کے لیے گیا تو آگے سے کہتے ہیں اللہ کے رسول جی وہ تو مجھے نظر بھی نہیں آیا، ابھی تو نکلا ہے، بس یوں ہی ہوگا، مڑا ہی ہوگا، میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نظر کیوں آتا؟ یہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے آئے تھے کچھ مسئلے خاص قسم کے، تاکہ پتہ چل جائے کہ انسان خیر خواہی اپنے ساتھ انسان کرنا شروع کر دے۔ اگر یہ انسان کوئی خیر خواہی اپنے ساتھ اس طرح کی کرے گا، گناہ کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت میں کبھی پہلو طے کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، خیر خواہ ہے انسان اپنا۔ بہکی شریف کی حدیث، عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے، جا رہا ہے سفر کے اندر، جاتے جاتے پیاس لگ گئی۔ ایک چروایا ہے بکریوں کو چرا رہا ہے، اور حضرت صاحب کہتے ہیں اے چراہے مہربانی فرما ان کا دودھ ہمیں بیچ دے، ان بکریوں کا، ضروری ہے کہ ہمیں پیاس ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے چروایا انما انا مملوک، او پوچھنے والا انسان میں تو خود غلام ہوں، یہ میری بکریاں نہیں ہیں، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ آگے سے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آہا پھر تو مزہ آ گیا، آپ بکری پوری کی پوری سالم بیچ دے، بینی شاتم من هذه الغنم، اس ریوڑ میں سے اتنی جو بکریاں ہیں تیری بیچ دے۔ مالک جب پوچھے گا تو کہنا ہاں اکلہ الذئب، بھیڑیا آیا کھا کر چلا گیا ہے، پیسے بھی بن جائیں گے اور ساتھ ساتھ تیری بات بھی پوری مکمل ہو جائے گی۔ اس نے کہا یارا بات دیکھ لے، میں کیسے کہوں گا بھیڑیا کھا گیا ہے؟ آخر کار ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے اس کا۔ حضرت صاحب کہنے لگے واہ جی واہ، توبہ کر لینا بعد میں، پوری ازمائش ہو رہی ہے، توبہ کر لینا بعد میں۔ ہاں ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا واقعتاً توبہ کر لوں گا، پیسے آ رہے ہیں، حرام کھائیں گے نہیں تو کہاں جائیں؟ آج کل حلال ملتا کہاں ہے جناب، اس لیے کچھ نہ کچھ کھا لیں تو کچھ نہیں ہوتا، توبہ کر لیں گے ہاں نانا، اور ویسے ہی ہم گناہ کرتے ہیں، اسی بات کے ساتھ کوئی بدتر نہیں ہے جناب، کل توبہ کر لوں گا۔ حالانکہ قرآن مقدس کا انداز ہے، سورت کا نام سورت النحل ہے، 14واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان فرماؤ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ آیت نمبر 49 اور 50 ہے۔ نبی میرا پیغمبر اعلان کرو اور امت کو سمجھاؤ، دل کی کھڑکیاں کھول کر سن لے، خبردار ہو کر سنو یہ کام۔ نبی خبردار ہو جاؤ، کون سی بات جی؟ اللہ اکبر کبیرہ، عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، بخشوں گا بھی رحم بھی کروں گا۔ لیکن اسی پر تکیہ لگا کر بیٹھ نہ جانا، گناہ بھی کرو کہو اللہ غفور الرحیم ہے، چوری ڈاکہ نماز کو بھی چھوڑ دو اور کہو اللہ غفور الرحیم ہے، بلکہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ گناہ کر کے بس جی اللہ غفور الرحیم ہے،
حرام کھا کر بس جی اللہ غفور الرحیم ہے، نانا میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا پیسے آ جائیں گے، جھوٹ بول دینا، پھر ان کا معافی اللہ سے مانگ لینا۔ اللہ اکبر، چرواہا بھی تو آخر چروایا تھا، یوں کہ رفع رأسہ الی السماء قال این اللہ، اوپر منہ اٹھا کر کہتا ہے آسمان کی طرف، او انسان یہ تو بتلا اللہ کہاں ہے، اتنا تو بتلا اللہ کہاں ہے، یہ تو بتلا اللہ دیکھ رہا ہے نا، جو بھی گناہ کروں گا اللہ کو تو پتہ ہے اللہ کہاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو امتحان لے رہا تھا، یہ تو بہت اونچا انسان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسئلہ بھی دیکھ لو، قرآن مقدس کا سورت کا نام سورت الحدید ہے اور 27واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہو گئے، مستوی ہو گئے عرش کے اوپر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جانتا ہے وہی اللہ تعالیٰ جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکالتی ہے زمین اپنے سے، وما ينزل من السماء، اللہ ہی جانتا ہے جو آسمانوں سے بارش اترتی ہے، فرشتے اترتے ہیں حکم لے کر، وما يعرج فيها، اللہ جانتا ہے جو تمہارے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ کہ اللہ تعالیٰ پھر کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بڑا انسان ہے، چلے گئے مالک کے پاس، کہا ہے مالک مہربانی فرماؤ غلام بھی بیچ دو، مجھے بکریاں بھی بیچ دو۔ حضرت جی مالک صاحب نے غلام بکریاں بیچی تو حضرت نے غلام کو آزاد کر دیا اور بکریوں کا مالک بھی بنا دیا اور کہا یار ایسا انصاف والا بندہ بکریاں چرانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ تو اس طرح کا انسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے بابے کے پاس گئے، ساری کارگزاری سنا دی، بابا جی آج میں نے ایک بہت بڑے انسان کا امتحان لیا، یوں کر کے امتحان ہوا، ابو جی تو نے بھی اس انسان عورت کا فیصلہ کیا تھا میرے لیے جو کہہ رہی تھی عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، میرے لیے فیصلہ کر دیا کہ میری یہ گھر والی بن جائے، بی بی بن جائے۔ آج میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے جو یہی بات کرتا ہے کہ وہ عام انسان نہیں ہے، آپ اس کو کوئی وزارت والا عہدہ عطا فرما دیں۔ حضرت عمر نے بلایا، ان کو وزیر بھی بنا دیا۔ ایسا اخلاص ہوئے، ایسا ڈر ہوئے تو اللہ دیکھتا بھی ہے اور ساتھ عطا بھی فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو خیر خواہی کرنی چاہیے تو اپنے ساتھ کرنی چاہیے۔ کل انشاءاللہ دوسرا مہینہ بیان کریں گے کہ خیر خواہی دوسروں کے ساتھ ہو تو پھر کیسی ہو۔